السلام علیکم، میں ہوں باسط ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی پیک آپ کیا جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات پر۔ سی پیک منصوبے سے پاکستان اور چین کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ سی پیک پاکستان میں صوبوں کی باہمی ہم آہنگی میں مثبت کردار ادا کر سکے گا اور سوشل میڈیا پر پوچھے گئے آپ کے سوالات پر۔ انہی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار، شاعر اور ادیب جناب آفاق نیر صاحب، جو کہ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باسط، آپ کا بہت شکریہ۔ اور چینل 6 میں دیکھتا تو رہتا ہوں، یہاں اسٹوڈیوز میں آنا یہ میرے لیے بہت خوشگوار تجربہ ہے، اس کے لیے میں آپ کا اور پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ آفاق نیر صاحب، پاکستان اور چین کے تعلقات خوشگوار بھی ہیں اور دہائیوں پر محیط بھی ہیں، آپ اس کے تاریخی تناظر میں مختصر جائزہ لیجیے۔ چونکہ آپ نے مختصر کی قید لگائی ہے تو پھر میں چند ایک واقعات سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور چائنا 1949 میں۔ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو اس کی حیثیت کو تسلیم کیا، یوں گویا پاکستان نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کچھ آگے ہم جاتے ہیں تو 1962 میں ایک کرائسس پیدا ہوا جس میں بھارت کے ساتھ چائنا کا ایک سرحدی تنازع وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب چائنا باقی دنیا سے بڑی حد تک کٹا ہوا تھا، تو ایسے موقع پہ پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا۔ کچھ برس بعد 1965 کی جنگ ہو گئی، اس کے بعد 1971 کی جنگ ہو گئی، تو اس مشکل عرصے میں چائنا نے پاکستان کی طرفداری کی۔ یوں باہمی تعلقات ابتدائی میں استوار ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا۔ عالمگیر سیاسی تناظر میں امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات بر صد مہری کا شکار تھے اور 2 بلاکس میں وہ معاملہ چل رہا تھا۔ پاکستان نے ان دونوں کے درمیان ایک پول کا کردار ادا کیا، اور اگر آپ امریکی صدر رچرڈ نکسن کے میموائر پڑھیں، ان دی ایرینا جو ان کی کتاب ہے، اس کے آغاز میں ہی انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، خاص طور پہ جنرل یحییٰ کی، کہ ان کی مدد سے، یعنی پاکستان کی کوششوں کی مدد سے چائنا نے اور امریکہ نے آپس میں پھر بیک ڈور کچھ معاملات چلائے آگے، اور یہ انہی کا نتیجہ تھا کہ 1972 میں رچرڈ نکسن جو ہے وہ چائنا کے دورے پر گئے۔ پھر ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کے درمیان اقتصادی تعاون، دفاعی اور اصلاح سازی کا تعاون ہوا۔ ابھی یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، JF-17 جو ہے وہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر بنایا۔ تو طیارہ سازی میں بھی، دفاعی حوالے سے بھی، اسلحہ سازی میں بھی، پھر توانائی کے شعبے میں اور اقتصادی اور معاشی شعبے میں پاکستان اور چائنا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چلے ہیں۔ اور ابھی حالیہ برسوں میں جو پاک چین اقتصادی راہداری کی بات ہے، وہ تو گویا ان دونوں ممالک کے تعلقات کا ایک نقطۂ عروج ہے اور ایک نیا باب ہے جو کہ کھلا ہے۔ آپ نے سی پیک کو پاک چائنا تعلقات کا ایک نیا باب قرار دیا ہے۔ سی پیک ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ سی پیک دراصل ہے کیا۔ سی پیک کو سمجھنے سے پہلے میرا خیال ہے بہت مناسب ہوگا کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے بڑھیں اور اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں۔ چائنا رواں صدی میں اقتصادی حوالے سے سب سے بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جس کو OBOR یعنی ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر چائنا، یورپ، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایسٹرن افریقہ، ساؤتھ ایشیا اور فار ایسٹرن ایشیا کے درمیان تجارتی کنیکٹیوٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، وہاں پہ ریل گاڑیوں کا نظام، سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا، آئل پائپ لائنز، گیس پائپ لائنز وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سارے معاملات میں چائنیز کمپنیز یا چائنیز انویسٹمنٹ شامل ہوگی۔ ان تمام خطوں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہاں کے ممالک کے لیے بھی وہ تجارتی اور معاشی اپرچونٹیز کو کھولے گا، اور ظاہر ہے کہ چائنا کو تو اس کا فائدہ ہوگا ہی۔ تو یہ چائنا ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یہ توقع ہے کہ 2049-2050 تک یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ غالباً 900 ارب ڈالر یا اس سے بھی زیادہ کی اس کے اوپر لاگت یا انویسٹمنٹ آئے گی۔ سی پیک جس کا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، یہ اس بڑے پروجیکٹ میں یعنی ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا ایک جزوی حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بذات خود اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، تو آپ اس سے ون بیلٹ ون روڈ کی حجم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، جو
مزید 30 برس لے گا. سی پیک میں اگر میں مختصراً بتاؤں ایک جملے میں تو یہ ہے کہ گوادر پورٹ سے لے کر چائنا کا صوبہ سنکیانگ اس کا شہر ہے کاشغر. تو گوادر پورٹ سے کاشغر تک جو ایک تجارتی روٹ بنے گا وہ آپ اس کو سی پیک کہتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چائنا کے لیے بھی ہمارے لیے بھی وہاں پہ تجارتی اور اقتصادی مواقع کھلیں گے, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, اور اس کے اوپر ہم مزید جب بات کریں گے تو اس کی جزیات ہم دیکھ لیں گے. تو مختصراً یہ گوادر پورٹ سے لے کے کاشغر تک ایک تجارتی روٹ ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک دونوں ممالک کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے اس منصوبے سے؟ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ وہ انفراسٹرکچر پاکستان میں ہی بنے گا, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کا جال بچھے گا, اس کے اندر ریل گاڑی کا نظام بہتر ہوگا, مزید ٹریک چلیں گے, پائپ لائنز بچھائی جائیں گی فور آئل اینڈ گیس. اس کے علاوہ اقتصادی مزید اپرچونیٹیز کھولیں گی. مثال کے طور پہ انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ لوکل بزنس کو فروغ ملے گا, بیرونی سرمایہ کاری آئے گی. اس کے علاوہ ہسپتال یا ایئرپورٹ جو ہے وہ ان کو وسعت ملے گی. ایک بھرپور پیکیج ہے. اور میں یہ چیز بھول نہ جاؤں کہ توانائی کے شعبے پہ بہت زیادہ کام ہوگا جو پاکستان کا ایک بہت سنگین ایشو چل رہا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اب اس کا دوسرا آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ چائنا کے لیے اس میں کیا امکانات ہیں. چائنا کے اس کے اندر بنیادی طور پہ 2 انسینٹیوز ہیں یا جو 2 فوائد ہیں وہ ڈھونڈ رہا ہے. ایک یہ کہ موجودہ جو تجارتی روٹ ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو انرجی ریکوائرمنٹ کے لیے روٹ استعمال کر رہا ہے چائنا, آئل جو لیتا ہے اور اپنے چائنا تک وہ پہنچتا ہے, وہ روٹ بہت لمبا ہے اور اس کے اندر بہت سے مسائل ایسے ہیں جو چائنا کے لیے فیوچر میں پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. جی. تو سی پیک کے ذریعے ایک تو وہ روٹ بہت چھوٹا ہو جائے گا, قریباً آپ سمجھیے کہ 4 گنا کم ہو جائے گا. لاگت کم آئے گی بن جانے کے بعد, روٹ کم ہوگا, سیفٹی بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چائنا کا ایک حصہ ہے جس کو آپ ویسٹرن چائنا کہہ سکتے ہیں. چائنا ایسٹرن اور ویسٹرن 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ویسٹرن چائنا بڑا انڈر ڈیولپڈ ہے اور چائنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ ڈیولپمنٹ کرے اور انڈسٹریلائزیشن کرے. تو سی پیک سے یہ ہوگا کہ جو گوادر سے روٹ گوادر پورٹ سے چلتا ہوا کاشغر میں جائے گا تو وہ براہ راست وہ بنیادی طور پہ ویسٹ چائنا ہی ہے, لہٰذا ویسٹ چائنا کو بھی فروغ ملے گا. اس کے اندر جو انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, جو تجارتی اور جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام کرنے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آئل کا روٹ ہے وہ کم ہو جائے گا بہت اور سیفٹی ہوگی. چائنا کا اس میں یہ فائدہ ہے اور پاکستان کا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اچھا, میجر انیشیٹو چائنا کا ہے تو زیادہ فوائد بھی چائنا کو ہی حاصل ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ سی پیک کی عدم موجودگی میں چائنا کے لیے تجارتی روٹ کیا ہے اور وہ کیوں سی پیک کے مقابلے میں کم فائدہ مند ہے؟ اس کا جواب آپ یوں لے لیں کہ ابھی ظاہر ہے سی پیک پہ کام تو مکمل نہیں ہوا, جاری ہے اور اس میں ٹائم لگے گا. سی پیک نہ ہونے سے یا سی پیک کی عدم موجودگی میں موجودہ یا پچھلے برسوں تک جو روٹ اس کا چلتا رہا ہے وہ کیا ہے, وہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں براہ راست پتہ چل جائے گا کہ سی پیک اور اس میں فائدہ کیا ہے چائنا کے لیے. ابھی جو چائنا آئل لے رہا ہے وہ لے رہا ہے جو اوپیک کنٹریز ہیں, مثال کے طور پہ سعودی عربیہ سے لے رہا ہے, ایران سے لے رہا ہے, عراق سے لے رہا ہے. اگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ نقشہ کھولیں اس پورے ریجن کا تو وہ دیکھیں گے کہ گلف سے ہوتا ہوا, کیونکہ یہ ساری جو آمد و رفت ہے یہ سمندری راستے سے ہو رہی ہے, 80% جو تجارتی یہ جو ایک شاہراہ ہے یہ سمندری ہے جس کے ذریعے آئل جو ہے وہ چائنا تک پہنچ رہا ہے. اب اس کا میں کچھ اس کے اہم پوائنٹس بتا دیتا ہوں. گلف سے ہو کر وہ آگے جاتا ہے آبنائے ہرموز, اسٹریٹ آف ہرموز, اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر عریبین سی ہے, اس سے آگے جائیے تو انڈین اوشن ہے, اس کے بعد وہ اسٹریٹ آف ملاکا جس کو آپ آبنائے ملاکا کہتے ہیں, یہ ملیشیا اور سماٹرا جزیرہ ہے انڈونیشیا کا, اس کے بیچ میں ایک واٹر چینل ہے. وہاں سے ہو کر پھر آگے ساؤتھ چائنا سی ہے, وہاں سے ہو کر یہ پھر ایسٹ چائنا تک پہنچتا ہے. یہ بہت لمبا روٹ ہے, اتنا لمبا ہے کہ اندازاً اس میں 13,000 کلومیٹر کی آپ مسافت دیکھ لیں جو کہ سمندری راستے سے ہے.
اور اس میں مسائل کیا ہے؟ مسائل یہ ہے کہ آبنائے ملاقہ سے جب وہ گزرتا ہے تو وہاں پہ امریکہ کے بحری بیڑے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ چائنا کے تائیوان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, کشیدہ ہیں, تو تائیوان کی جو بحری فوج ہے وہ اور امریکہ کے بحری بیڑے یہ آپس میں الائز بن کے چائنا کے لیے رستہ روک سکتے ہیں اگر آگے کوئی حالات کشیدہ ہوتے ہیں. تو وہ ہونے کی صورت میں وہ یہ جو یہاں سے یہاں پورا ایک روٹ ہے وہ پھر بند ہو جائے گا, اور غالباً میں نے پہلے بتایا کہ 80% جو ہے وہ یہیں سے اس کی سمندری تجارت ہو رہی ہے. بالفرض ملاقہ کے ساتھ مسئلہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک مشکل چائنا کے لیے موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ آگے جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ساؤتھ چائنا سی ہے. ساؤتھ چائنا سی میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ فلپائن, ویتنام, تائیوان اور ایون ملائیشیا اور انڈونیشیا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ کسی طرح اپنی ڈومیننس لے ہیں تو یہ جو پورا تجارتی ایک اتنا بڑا روٹ وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھانے کا مطلب ظاہر ہے یہ ہے کہ پھر چائنا کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. تو چائنا جو ہے اس ساری مشکل سے, جس کو میں اب نقطہ وار دہرا لیتا ہوں, نمبر 1 روٹ بہت لمبا ہے یہ سمندری 13,000 کلومیٹر. نمبر 2 یہ کہ آبنائے ملاقہ وہاں پہ امریکی بحری بیڑے اور تائیوان کے بحری بیڑوں کے ساتھ مسئلہ ہے. آگے جاتے ہیں تو ساؤتھ چائنا سی میں پرابلم ہے. تو ان تمام مسائل میں چائنا جو ہے وہ فیوچر کے لیے سیکیور فیل نہیں کرتا. کل کلاں کوئی مشکل ہوگی تو یہ تو روٹ اس کا خراب ہو جائے گا, تو پھر کیا کیا جائے؟ تو متبادل اس نے جب رستہ دیکھا تو وہ پاکستان کے ذریعے بنتا ہے. وہاں میں نے آپ کو بتایا ویسٹرن چائنا ہے, ہمارے ناظرین نقشے میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کہاں پہ جڑ رہا ہے. وہاں سے کاشغر جو کہ صوبہ سنکیانگ کا شہر ہے, وہاں سے سیدھا چلتے چلتے یہاں پہ یہ بیچ میں سے پاکستان کو کراس کرتا ہوا سیدھا گوادر پورٹ میں جاتا ہے. سیدھا رستہ ہے, شارٹسٹ ہے. پاکستان کے ساتھ دونوں ممالک ظاہر ہے پاکستان اور چائنا دوستانہ بہت کلوز مراسم ہے, لہٰذا کوئی ان میں جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ فائدہ ہے جو کہ سی پیک کے ذریعے ہمیں ملے گا. آپ کا سوال یہ تھا کہ سی پیک نہ ہونے سے کون سا روٹ ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دی, بہت لمبا ہے اور اس میں مسائل ہی مسائل ہیں. یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سی پیک کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے ایڈریسز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ سی پیک کے منصوبے میں کن کن پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے؟ بہت بڑا پیکیج ہے یہ ان منصوبوں کا. مثال کے طور پہ توانائی کے شعبے پر ہو رہا ہے, پاور پلانٹس ہیں اور بھرپور اس پر کام جاری ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر جس کے اندر آپ کی سڑکوں کا جال ہے اور ریلوے کا جال ہے. اس کے علاوہ آپ موٹر ویز بنائیں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ آپ پائپ لائنز بچھائیں گے. صرف یہی نہیں, وہاں پہ ہاسپٹل یا ایئرپورٹ وغیرہ جتنوں کی ضرورت پڑے گی اس پروجیکٹ کو بہتر بنانے یا اس پروجیکٹ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے, وہ تمام چیزیں ہوں گی. مختصراً توانائی کا شعبہ اور انفراسٹرکچر, اور اس کے علاوہ گوادر سے لے کے کاشغر تک یعنی تھرو آؤٹ دیٹ روٹ جو سی پیک کا بنتا ہے وہاں پہ آپٹیکل فائبر کا جال بچھایا جائے گا. اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی اور اپنے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھی. تو یہ ان تمام چیزوں پر کام سی پیک کی مد میں ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی ان پروجیکٹس کی مختصر سی تفصیل. یہ بتائیے گا کہ سی پیک سے صوبے کس حد تک مستفید ہوں گے؟ کیا سی پیک ان صوبوں کی باہمی ہم آہنگی میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکے گا؟ دیکھیے, ابھی ہم نے جن پروجیکٹس کا ذکر کیا تو ظاہر ہے کہ یہ اس روٹ میں ہو رہے ہیں, اور یہ روٹ جو ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ابتدا میں تھوڑی سی ابہام اس بارے میں ضرور تھا, اور میں آج کی بات نہیں کر رہا, برسوں پہلے کی بات کروں جب سی پیک کا ایک آئیڈیا فلوٹ اپ ہوا اور اس پر کام شروع ہوا تو مختلف صوبے تھوڑے سے شش و پنج میں تھے کہ یہ کہیں مثال کے طور پہ پنجاب جو ہے وہ اس کا میجر اسٹیک زیادہ جو اس کا فائدہ ہے وہ پنجاب نہ لے جائے. کچھ صوبے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا خیال ہے کہ
गुज़िश्ता हुकूमत ने टाइमली उसको इस मामले की नोयत को समझा और 2015 मई में एक तमाम सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई। तमाम सूबों के नुमाइंदगान, सियासी और अवामी जो नुमाइंदे वहाँ पर आए और उसके नतीजे में फिर ये किया गया कि इसको आप यूँ कहिए कि राहदारी तो एक है मगर उसके रास्ते कई होंगे। तो उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि तमाम सूबों को एकोमोडेट कर लिया गया। तो जिन प्रोजेक्ट्स का हमने पहले जिक्र किया, चाहे वो तवानाई की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वो फिर ज़ाहिर है कि तमाम सूबों में ही फिर उसके समरात पहुँचेंगे। तो और जब तमाम सूबों में पहुँचेंगे तो ज़ाहिर है कि मुआशी खुशहाली आएगी। मुआशी खुशहाली आने से सूबों के दरमियान इख्तलाफात कम होंगे और हम आहंगी जन्म लेगी और इसका बहसीत मजमूई ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। मौजूदा दौर हुकूमत में सी पैक पर तेज़ रफ्तारी से काम जारी है, जबकि गुज़श्ता दौर में सी पैक के मामलात खासी सुस्त रवि का शिकार रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख़्याल है कि ये एक आम तासुर की हद तक तो ये बात हो सकती है, लेकिन ये कोई ज़्यादा दुरुस्त बात शायद नहीं होगी। उसकी मैं चंद एक आर्गूमेंट आपके सामने ये रखूँगा। पहली चीज़ तो ये, जब तक अमन आमा की सूरत हाल बेहतर ना हो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स फिर स्पीड अप हो नहीं सकते। और हमें पता है कि 2007 से ऑनवर्ड 2015-16 तक 17 तक पाकिस्तान बहुत से मसाइल से गुज़रा। वो जो यहाँ पे इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के मसाइल थे वो पूरी कौम के सामने। तो अगर पहले काम स्पीड अप नहीं हो सका तो उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े एक चैलेंज का सामना कर रहा था और हम इसका खराज तहसीन पेश करेंगे अफवाज पाकिस्तान को भी, अपनी सियासी क़यादत को भी और अपनी सोसाइटी को भी कि रेजिलियंस का मुजाहरा किया और बर वक्त इक़दामात करके, मिसाल के तौर पे ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ और कुर्बानियाँ दी। लेकिन अमन आमा की सूरत हाल आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। वो बेहतर है, इस वजह से फिर अब काम स्पीड अप हो रहा होगा। और दूसरा नुक्ता ये कि चूँकि इब्तिदा में खदोखाल बहुत वाज़ेह नहीं होते, तो फिर आपकी नेगोशिएशंस चल रही होती हैं, जो आप डील कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो उसके ऊपर काम में ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर पिछले दौर हुकूमत में कुछ कमी रही तो उसके लिए कुछ मेरा ख्याल है इन्वायरमेंट या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। अब वो साजगार हैं हालात, अब हम उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद स्पीड अप काम होगा। तो मुस्तकबिल में बहुत रोशन इम्कानात हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अमन अमान की बहाली से सी पैक पर काम की रफ्तार तेज़ हो गई है। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अगर आप सी पैक के हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए एड्रेसेस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वेलकम बैक। चैनल 6 की यूट्यूब चैनल पर हमसे सवाल पूछे गए हैं। उसमें नज़ीर आमिर साहब ने पूछा है कि सी पैक का चर्चा तो बहुत आम है, मगर इससे आम आदमी को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? जी आफाक साहब बताइएगा। जिन प्रोजेक्ट्स का हमने जिक्र किया, जो भी हमने बात की कि सूबे उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो सूबे ज़ाहिर अफराद से मिलकर बनते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो ज़ाहिर उसके लिए अफरादी क़ुव्वत चाहिए, तो उसके लिए रोज़गार के मौक़े खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, तो उसका मतलब भी ज़ाहिर है यही है कि आवाम के लिए वहाँ पे नए दरवाज़े खुल रहे हैं इक़्तिसादी और मुआशी खुशहाली के लिए। इस सारे प्रोजेक्ट का फ़ायदा पाकिस्तान को है और पाकिस्तानी आवाम से ही मिलकर बने, तो बिलज़रूर इसका फ़ायदा आम इंसान को मिलेगा, मिलना भी चाहिए। यूट्यूब पर हमसे एक और सवाल भी पूछा गया है। जाहिद मलिक साहब हैं, वो कहते हैं कि सी पैक मंसूबों में मुलाजमतों तक रसाई या जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए आम आदमी क्या करे? आम फ़र्द को चाहिए कि वो अपनी आंखें खुली रखे, अपने जो मुकामी अखबारात हैं उनका मुतालिया करे, ताकि उसको पता चले कि सरकारी सतह पर कौन सी मुलाजमत जो है उनके मौक़े खुले हैं सी पैक के हवाले से। इसके अलावा इंटरनेट तो अब हर एक इंसान के दस्तरस में करीबन है ही है। सी पैक की एक सरकारी वेबसाइट बनी हुई है, उसको भी विज़िट करते रहें ताकि वहाँ पे भी अगर कोई अपडेट या अनाउंसमेंट हो तो उसको देख लें। और जो लोग सोशल मीडिया पर होते हैं वो चाहें तो हुकूमती और अवामी नुमाइंदगान जो हैं उनके साथ सोशल मीडिया पर या ट्विटर के ज़रिए राब्ते में भी रह सकते हैं।
آپ آنکھیں کھلی رکھیں گے تو آپ اپڈیٹڈ رہیں گے، لیکن اگر آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب مواقع چلے بھی گئے۔ اچھا، فیس بک پیج پر بھی ہم سے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں۔ پوچھا ہے اینی حسین صاحبہ نے، وہ کہتی ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے چینی شہریوں کو فری ویزا انٹری دی جا رہی ہے، کیا پاکستانی شہریوں کو بھی چین جانے کے لیے فری ویزا انٹری مل سکے گی؟ چینی شہریوں کے لیے فری ویزا انٹری میرے لیے تو خبر ہے یہ، اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ ان کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے۔ میرا گمان ہے کہ یہ میں سنی سنائی یا انویریفائڈ خبریں ہیں، اور بہت سی باتیں میں پھیل گئی ہیں جن کی کوئی میرا نہیں خیال کہ حکومتی سطح پہ کہیں سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ہو۔ میں مفروضے کے لیے مان لیتا ہوں کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور اگر ہے تو اس صورت میں یہ تجویز قابل قبول ہو سکتی ہے اگر یہاں پہ پاکستانی شہریوں کے لیے بھی چائنا میں بھی پھر فری ویزا انٹری ہو، یا کم از کم پاکستانی جو بزنس مین یا تاجر برادری یا ان کے لیے ہو، تاکہ ایک توازن ہو۔ لیکن اگر صرف چائنی شہریوں کے لیے اور ہمارے لیے نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت اس طرح کی کسی تجویز کو پر غور بھی کرے گی۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ انویریفائڈ نیوز ہے اور حکومتی سطح پر اس کی پہلے تو تردید آ گئی تھی، اب اگر کوئی تجویز ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، پہلے تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ایسی کوئی تجویز آ بھی جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان توازن رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ فاق صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔